اور یہ وہ دن ہے کہ جن مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گئے تھے کفار مکہ نے، خدا نے آج ان مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار دی ہے کہ آؤ اپنے بدلے لو اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کرو۔ کہیں بلال حبشی ہے اور کہیں دیگر غلام ہے۔ یہ وہ دن ہے جب مسلمانوں کا بھی امتحان ہے کہ جب ہاتھ سے خالی ہیں، لشکر اتنا بڑا نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، سامان حرب و ضرب نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، زرے نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، بہت کم ساز و سامان کے ساتھ آج جو میدان میں اترتا ہے اس کے ایمان کی پرکھ ہے، اس میں قوت ایمانی کتنی ہے اور وہ خدا پر یقین کتنا رکھتا ہے۔ یہ ایمان اور نفاق میں فرق کرنے کے لیے خدا نے یوم بدر سجایا ہے۔ یہ وہ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قریب پہنچنے سے پہلے حضرت امیر المومنین کو کہا کہ آپ کفار کی جاسوسی کر کے آئیں اور پتہ لگائیں کہ کفار کہاں پر پہنچے۔ امیر المومنین اتنا کامیاب ترین کارنامہ انجام دیا کہ آپ کی جاسوسی سے اور خبر لے کے آنے کی وجہ سے اور جو نمایاں اور جو جناب بڑی اہم جگہوں پر مسلمانوں نے جا کر خیمے لگائے اور ان جگہوں کے پر خیمے لگانے کی وجہ سے اور ان جگہوں کا انتخاب کرنے کی وجہ سے اللہ کے پاک اور قرآن اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان جگہوں کو بھی تمہارے لیے بابرکت بنا دیا۔ جب رات میں آسمان سے بارش برسی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لمبا ترین سجدہ خدا کے سامنے کر کے اپنے خدا سے مدد طلب کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوم بدر کو خدا نے یوم فرقان بنا دیا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جب ہر رات 3 سال تک ہر رات خطرہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹنے کی جو فضیلت میسر ہوئی ہے اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا یا علی قم یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سب سے پہلے میدان میں اترنے والی جس شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد ہم پھر نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم اس کائنات کی عظیم شخصیت، انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد، خاتم المرسلین کے بعد بالتحقیق سب سے افضل ترین شخصیت اور خاتم المرسلین کی زبان اطہر سے رجسٹر شدہ افضل ترین شخصیت حضرت امیر المومنین امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اور ہم آپ کی مکی زندگی کو کور کر چکے ہیں، اس میں آپ کے کردار کو، اسلام کی خدمات کو ہم ذکر کر چکے ہیں اور ہجرت کے بعد مدنی زندگی تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدنی زندگی میں جو خدمات ہیں، جو کردار ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ سے تشریف لے کے آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ وہ قریش ہیں، یہ وہ مہاجر ہیں، یہ وہ انصار ہیں، یہ وہ عرب کے لوگ ہیں جن کی گزشتہ پچھلے زمانے میں جہالت کے دور میں لمبی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، جھگڑے ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر 40 سال کی لمبی جنگ ہوا کرتی تھی۔ اب یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر قبائلی عصبیت بھی موجود ہے اور ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ ان سب کو اسلام کی قوت بنانے کے لیے سب سے پہلے ان کے درمیان اخوت اور محبت کا رشتہ قائم کرنا بہت ضروری ہے، اور اس نعمت کا خدا نے قرآن مقدس میں ذکر بھی فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ تم لڑ کے جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو ہم نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت قائم کی۔ اور خدا نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم پوری کائنات کے خزانوں کو اگر دے دو تو یہ نعمت تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ کریٹ کیا محبت کا کہ مومنوں کا، مسلمانوں کا آپس میں ایسا رشتہ قائم ہو جائے کہ جس سے یہ یک جان یک مٹھ ہو کے، ایک جان ہو کر کے، ایک کوڑا بن کر کے جب آپس کے اختلافات کو ختم کر کے کفر پر برسیں گے تو پھر یہ کفر کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو اس کے لیے کہ بہت بڑا قدم جو آپ نے اٹھایا، جو تاریخی قدم ہے، جسے مواخات مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس ٹائٹل سے، اس عنوان سے پڑھایا جاتا ہے، مواخات مدینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب مہاجرین و انصار کی آپس میں مواخات قائم کی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ تقریباً 300-400 کلومیٹر دور سے مکہ سے آئے ہوئے مدینہ میں جو مہاجرین ہیں، ان کے سر پر یہ بھی چیز سوار ہے کہ ہم قریش ہیں، ہم عرب کے سردار ہیں، ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ جب ان کو لا کر کے ان کھجوروں کے باغوں کے مالک جو کھیتی باڑی کرنے والے کے در پر لا کے کھڑا کر دیا گیا اور ان کے سہارے پر کھڑا کر دیا گیا تو پھر یہ مواخات قائم ہونا بہت ضروری تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ ایک انصاری کو، ایک مہاجر کو پکڑ کے محبت و اخوت کے رشتے قائم کرتے گئے۔ سب کا، ہر ایک کو اس کا بھائی، مہاجر انصار اس کے بھائی بنا دیے، لیکن اکیلی ذات پیچھے رہ گئی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ سیرت اور تواریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر، آپ نے سب کا بھائی چارہ کروا دیا ہے ہر ایک کے ساتھ، لیکن مجھے آپ نے، میرا کوئی انصار، کوئی مہاجر بھائی آپ نے نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو اے علی ان لوگوں میں اگرچہ یہ محترم ہیں، صحابہ ہیں نبی کے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن تو میرا بھائی ہے، دنیا اور آخرت میں تیری اخوت اور مواخات کا رشتہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ سرتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی اور کوئی فضیلت مجھے اگر کوئی دکھا سکتا ہے نا تو میں بھائی اس کے پاؤں دھو کے پینے کے لیے تیار ہوں کہ جب پورے صحابہ کرام مواخات ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کرا رہے ہیں اور امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا۔ اب وہ دعوت ذوالعشیرہ آپ یاد کر لیں
کہ وہاں پہ اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ انت اخی و وسی و فارسی، علی تم میرا اخی ہے، میرا وسی ہے، میرا وارث ہے. اور یہاں پہ فرما رہے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا اخی ہے، میرا بھائی ہے. تیرا اور میرا مواخات کا رشتہ جب خدا نے بنا دیا ہے تو نئے رشتے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ تھا کہ روز ازل سے اللہ نے تجھے اور مجھے آپس میں بھائی بنا رکھا ہے، تو لہذا جب جس کا بھائی خود محمد رسول اللہ، اسے کسی اور بھائی کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تمام مومنین آپس میں انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرورت سمجھی کہ ایک مسجد جس میں حریت کا پیغام ہو، جس میں خدا کی دعوت ہو، خدا کے توحید کی طرف دعوت ہو، تعلیم قرآن ہو، عسکری قوت کی ٹریننگ کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک مسجد تعمیر فرمائی، اور اس کا خیال آپ کے ذہن میں آیا اور مسجد کی تیاری شروع ہو گئی. مسجد کی تیاری میں تمام مومنین مسلمانوں نے دل کھول کر کے حصہ لیا. اور اب یہ جو مسجد نبوی ہے، جنہیں اللہ نے اس کا دیدار اور زیارت نصیب کی ہے، ان خوش نصیبوں کو اس بات کا اگر علم ہو اور ان کی ایڑی زمین پر نہ لگے کہ جس مسجد میں وہ جاتے ہیں اور وہاں سجدہ کرتے ہیں، اس مسجد کی بنیادوں پر پتہ نہیں کتنے عظیم لوگوں نے اینٹیں اپنے ہاتھوں سے رکھی ہیں. اور سب سے بڑی بات، حضرت سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس مسجد کی تعمیر فرمائی اور اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مسجد کی بنیادیں ایرے نکال رہے ہیں، اینٹیں گارا لے کے آ رہے ہیں. وہیں پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی اپنا کام انجام دے رہے ہیں، اینٹیں لا رہے ہیں، گارا لا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جوش اور جذبے کے ساتھ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں عربی کے. میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں وہ بندہ جو خون پسینہ ایک کر کے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے، وہ اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ بندہ جو بیٹھ کر کے نحوست کے ساتھ مسجد کے کام سے کنی کترا رہا ہے، نظر چرا رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. امیر المومنین یہ فضیلت بتائی ہے مسجد نبوی کی تعمیر پر حصہ لینے کے لیے. اب ایک بات یہاں پہ آپ کو میں رکیے، اگر میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ دیکھیں گے نا اہل تشیع کتب کو یا اہل تشیع علماء کو، تو آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی بات میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کردار علیحدہ طور پر نظر آئے گا. لیکن جب آپ اس کتب اہل سنت کو دیکھتے ہیں تو یہ والی روش جو آپ کو بہت کم نظر آئے گی. آپ کو اکثر یہ آئے گا کہ یہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، صحابہ کرام نے ایسا کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. کیونکہ اہل تشیع اثنا عشریہ جو امامیہ ہے، اہل تشیع، جہاں تک اہل تشیع کا معاملہ ہے نا، تو وہ امیر المومنین کو صحابی نہیں صرف مانتے، وہ صحابی نہیں مانتے، اس لیے ان کی کتابوں میں آپ کو ہر موقع پر امیر المومنین کے نمایاں کردار کا ذکر ملے گا. اور اہل سنت میں، کیونکہ اہل سنت کے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ایک صحابی ہیں، تو لہٰذا ایسے کہہ کے کہ صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا، کیا آگے گزر جاتے ہیں. بہت کم آپ کو علیحدہ طور پر کردار امیر المومنین کا نظر آئے گا. حالانکہ یہ بات ہے، یہ روایات ہیں، اس کو روایت کیا گیا ہے. اب مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلا جو معاملہ پیش آتا ہے، اگلا جو معاملہ 2 ہجری میں سب سے پہلا اسلام کا مارکہ پیش آتا ہے، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ غزوہ ہے جو اہل اسلام کے لیے روئے زمین پر جسے یوم فرقان کہہ دیا گیا. یہ وہ غزوہ ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے اور کافروں کے لیے بھی دلیل ہے کہ خدا کن کے ساتھ ہے. جو مدتوں سے یہ خواہش کر رہے تھے مکے کے رہنے والے قریش مکہ کے، خدا ہمارے ساتھ ہے، محمد کے ساتھ نہیں ہے. خدا نے یوم بدر کو یوم فرقان بنا دیا اور فرمایا جو مرنا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ مرے، جو زندہ رہنا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ زندہ رہے. اور یہ وہ دن ہے کہ جن مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گئے تھے کفار مکہ نے، خدا نے آج ان مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار دی ہے کہ آؤ اپنے بدلے لو اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کرو. کہیں بلال حبشی ہے اور کہیں دیگر غلام ہے. یہ وہ دن ہے جب مسلمانوں کا بھی امتحان ہے کہ جب ہاتھ سے خالی ہیں، لشکر اتنا بڑا نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، سامان حرب و ضرب نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، زرے نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، بہت کم ساز و سامان کے ساتھ آج جو میدان میں اترتا ہے اس کے ایمان کی پرکھ ہے، اس میں قوت ایمانی کتنی ہے اور وہ خدا پر یقین کتنا رکھتا ہے. یہ ایمان اور نفاق میں فرق کرنے کے لیے خدا نے یوم بدر سجایا ہے. یہ وہ دن ہے. اس دن کا ذکر جب خدا نے اس پر تبصرہ کیا تو بڑا عظیم تبصرہ قرآن نے کیا اس پر. اس جنگ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا علم جو ہے، علم میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری اتھینٹک بات کروں گا. رحیق المختوم جو کتاب ہے جناب سیرت کی، جو سب سے آسان ترین بھی ہے، جامع ترین بھی ہے، اس وقت کی بر صغیر پاک و ہند کی اول ترین جو ہے کتاب ہے، جو سب سے پہلے فرسٹ پوزیشن پر آنے والی کتاب، اس میں یہ باتیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں تو یہ باتیں بھری پڑی ہیں کہ جب غزوہ بدر کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا علمبردار کسی کو بنایا تو سیاہ رنگ کا پرچم جو دیا وہ حضرت امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیا. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جنگ کا، اپنے لشکر کا سپہ سالار جس کو چنا، اس میں ایک کا نام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے اور دوسرے امیر کا نام جناب امیر حمزہ علیہ السلام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قریب پہنچنے سے پہلے حضرت امیر المومنین کو کہا کہ آپ کفار کی جاسوسی کر کے آئیں اور پتہ لگائیں کہ کفار کہاں پر پہنچے. امیر المومنین اتنا کامیاب ترین کارنامہ انجام دیا کہ آپ کی جاسوسی سے اور خبر لے کے آنے کی وجہ سے، اور جو نمایاں اور جو جناب بڑی اہم جگہوں پر مسلمانوں نے جا کر خیمے لگائے، اور ان جگہوں کے پر خیمے لگانے کی وجہ سے اور ان جگہوں کا انتخاب کرنے کی وجہ سے اللہ کے پاک اور قرآن اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان جگہوں کو بھی تمہارے لیے بابرکت بنا دیا. جب رات میں آسمان سے بارش برسی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے لمبا ترین سجدہ خدا کے سامنے کر کے اپنے خدا سے مدد طلب کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوم بدر کو خدا نے یوم فرقان بنا دیا. اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں, ایک طرف 313 ہیں اور ایک طرف تعداد اس سے 2 گنا زیادہ ہے, لیکن ان کے سینے میں ایمان ہے, ان کے پیچھے شیطان ہے, انہیں شیطان ورگلا کے لے کر کے میدان میں لے کر کے آیا ہے اور ان کے پیچھے رحمان کی قوت ہے. ادھر سے آواز آتی ہے اے محمد اپنے جبازوں کو بھیجو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انصار صحابہ کرام میں سے 3 بڑے بڑے جرری نوجوان صحابہ کرام کو بھیجا. انہوں نے پوچھا ہے محمد آواز دے کر کے یہ کون ہے جنہیں بھیجا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے جانثار ہیں, یہ میرے غلام ہیں, یہ میرے نوکر ہیں, یہ میرے انصار اصحاب ہیں. انہوں نے کہا ہم ان کھیتی باڑی والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو لڑنا چاہتے ہیں تو اپنے ہمسروں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں, جن کے ساتھ جو ہمارا وطن چھوڑ کے آئے ہیں, جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں, جو ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتے ہیں, جو ہمارے آباء و اجداد پر الزام لگاتے ہیں, جو ہمارے مکہ کو چھوڑ کے ہم ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی ہے تو ہمارا ہمسر بھیجیے. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انتخاب فرمایا, آپ نے فرمایا یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سب سے پہلے میدان میں اترنے والی جس شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس کے بعد حضرت امیر حمزہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا اور حضرت عبیدہ ابن حارثہ کو بھیجا گیا. یہ فضیلت, یہ مقام دیکھیں, جب دعوت ذوالشارہ ہے تو پہلا نام علی کا ہے, اسلام کی بات ہے تو پہلا نام علی کا ہے, نور مصطفیٰ کے بعد تخلیق کا ذکر ہے تو پہلی بات علی کی ہے, اسلام قبول کرنے کی بات تو پہلی بات علی کی ہے, دعوت ذوالشارہ میں رسول کی حمایت کا اعلان کرنے کی بات ہے تو پہلی بات علی کی ہے, اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پاک پر پرخطر رات میں لیٹنے کا ذکر ہے تو پہلی شخصیت علی کی ہے, اور جناب صلح اس میں شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جب ہر رات 3 سال تک ہر رات خطرہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹنے کی جو فضیلت میسر ہوئی ہے اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد اپنی امانتوں کو سونپتے ہیں تو شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. جب اپنی جان کو خدا کے راہ میں بیچنے کا وقت آتا ہے ومن یشری ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ کا مقام پانے والی ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی.